عہد موسوی میں ایک اہم شخصیت کا نام اسکندر ہے، جن کا لقب ذوالقرنین ہے۔ مفسرین نے اس لقب کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں، یہاں ہم 4 کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ تک پہنچے تھے۔ دوسری یہ کہ آپ کے سر پر 2 چھوٹے ابھار سے تھے۔ تیسری، انہیں ظاہری و باطنی علوم سے نوازا گیا تھا، یہ ظلمت اور نور میں داخل ہوئے تھے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے اسکندریہ شہر بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور صاحب لواء تھے۔ دنیا میں 4 بڑے بادشاہ ہوئے ہیں، ان میں سے 2 مومن تھے، حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 کافر تھے، نمرود اور بخت نصر، اور 5ویں بڑے بادشاہ حضرت امام مہدی ہوں گے۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ نہ نبی تھے نہ فرشتے، بلکہ اللہ کریم سے محبت کرنے والے بندے تھے۔ اللہ عز و جل نے انہیں محبوب بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے حضرت ذوالقرنین کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا اور اسے ہر چیز کا ایک سامان یا اس کے حصول کا ایک طریقہ عطا فرمایا، اور جس چیز کی مخلوق کو حاجت ہوتی ہے اور جو کچھ بادشاہوں کو ملک اور شہر فتح کرنے اور دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے میں درکار ہوتا ہے، وہ تمام عنایت کیا۔ حضرت ذوالقرنین کے سفر کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انہوں نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب و مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے اس میں سے پی بھی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، اس لیے انہوں نے وہ چشمہ نہ پایا۔ اس سفر میں مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سب منزلیں طے کر ڈالیں، اور مغرب کی سمت میں وہاں تک پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان تک باقی نہ رہا تھا۔ وہاں انہیں سورج غروب ہوتے وقت ایسا نظر آیا کہ گویا کہ وہ سیاہ چشمہ میں ڈوبتا ہے، جیسا کہ دریائی سفر کرنے والے کو پانی میں ڈوبتا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرق کی طرف ایک راستے پر چلے تو آپ نے اس چشمے کے پاس ہی ایک ایسی قوم کو پایا جو شکار کیے ہوئے جانوروں کے چمڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے سوا ان کے بدن پر اور کوئی لباس نہ تھا، اور دریائی مردہ جانور ان کی غذا تھے۔ یہ لوگ کافر تھے۔ اللہ رب العزت نے الہام کے طور پر فرمایا، اے ذوالقرنین، یا تو انہیں سزا دے اور ان میں سے جو اسلام میں داخل نہ ہو اس کو قتل کر دے، یا اگر وہ ایمان لائیں تو ان کے بارے میں بھلائی اختیار کر اور انہیں احکام شرع کی تعلیم دے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اللہ رب العزت نے یہ کلام اپنے کسی نبی سے فرمایا تھا اور انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے یہ بات کہی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملنے کے بعد ان نبی علیہ السلام سے عرض کی یا اپنے پاس موجود خاص ساتھیوں سے کہا، بہرحال جس نے کفر و شرک اختیار کیا اور میری دعوت کو ٹھکرا کر ایمان نہ لایا تو ان قریب ہم اسے قتل کر دیں گے۔ یہ تو اس کی دنیاوی سزا ہے، پھر وہ قیامت کے دن اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے جہنم کا بہت برا عذاب دے گا، اور جو ایمان لایا اور اس نے ایمان کے تقاضوں کے مطابق نیک اعمال کیے تو اس کے لیے جزا کے طور پر بھلائی یعنی جنت ہے، اور ان قریب ہم اس ایمان والے کو آسان کام کہیں گے اور اس کو ایسی چیزوں کا حکم دیں گے جو اس پر سہل ہوں، دشوار نہ ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ قوم اس جگہ پر تھی جہاں ان کے اور سورج کے درمیان کوئی چیز، پہاڑ، درخت وغیرہ حائل نہ تھی، اور نہ وہاں زمین کی نرمی کی وجہ سے کوئی عمارت قائم ہو سکتی تھی، اور وہاں کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ طلوع آفتاب کے وقت زمین کے اندر بنائے ہوئے تہہ خانوں میں گھس جاتے تھے اور زوال کے بعد نکل کر اپنا
کام کاج کرتے تھے۔ جب حضرت ذوالقرنین سفر کرتے ہوئے شمال کی جانب اس جگہ پہنچے جہاں انسانی آبادی بالکل ختم ہو جاتی تھی، تو وہاں دو بڑے عالی شان پہاڑ دیکھے جن کے اس طرف یاجوج ماجوج کی قوم آباد تھی، جو کہ دو پہاڑوں کے درمیانی راستے سے اس طرف آ کر قتل و غارت گری کیا کرتی تھی۔ یہ جگہ ترکستان کے مشرقی کنارے پر واقع تھی۔ یہاں حضرت ذوالقرنین نے ایک ایسی قوم کو بھی پایا جو کوئی بات سمجھتے معلوم نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کی زبان عجیب و غریب تھی، اس لیے ان کے ساتھ اشارے وغیرہ کی مدد سے یہ بمشقت بات کی جا سکتی تھی۔ یاجوج اور ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ایک فسادی گروہ ہے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، زمین میں فساد کرتے تھے، بہار کے موسم میں نکلتے تھے تو کھیتیاں اور سبزے سب کچھ کھا جاتے تھے اور ان میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور خشک چیزیں لاد کر لے جاتے۔ یہ لوگ آدمیوں کو کھا لیتے تھے اور درندوں، وحشی جانوروں، سانپوں اور بچھوؤں تک کو کھا جایا کرتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے ان کی شکایت کی کہ وہ زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے اس بات پر کچھ مال مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں تاکہ وہ ہم تک پہنچ نہ سکے اور ہم ان کے شر اور ایذا سے محفوظ رہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ان سے فرمایا، اللہ رب العزت کے فضل سے میرے پاس کثیر مال اور ہر قسم کا سامان موجود ہے، تم سے کچھ لینے کی مجھے حاجت نہیں ہے، البتہ تم جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو اور جو کام میں تمہیں بتاؤں وہ انجام دو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ ان لوگوں نے عرض کی، پھر ہمارے متعلق کیا خدمت ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس پتھر کے سائز کے لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ جب وہ لے آئے تو اس کے بعد ان سے بنیاد کھدوائی۔ جب وہ پانی تک پہنچی تو اس میں پتھر پگھلائے ہوئے تانبے سے جمائے گئے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور آگ دے دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر اوپر سے پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا تو یہ سب مل کر ایک سخت جسم بن گیا۔ جب حضرت ذوالقرنین نے دیوار مکمل کر لی تو یاجوج اور ماجوج آئے اور انہیں اس دیوار پر چڑھنے کا ارادہ کیا، تو اس کی بلندی اور ملائمت کی وجہ سے اس پر چڑھ نہیں سکے۔ پھر انہوں نے نیچے سے اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کی تو اس دیوار کی سختی اور موٹائی کی وجہ سے اس میں سوراخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دیوار میرے رب کی رحمت اور اس کی نعمت ہے، کیونکہ یہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے میں رکاوٹ ہے۔ پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اور قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت آ پہنچے گا تو میرا رب اس دیوار کو پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب نے ان کے نکلنے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ اور اس کے علاوہ ہر وعدہ سچا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے سے متعلق ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب اسے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے، اب واپس چلو، باقی کل توڑ لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے پھر بہتر کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر بھیجنا چاہے گا تو ان کا سردار کہے گا، واپس لوٹ جاؤ، انشاءاللہ کل تم اسے توڑ ڈالو گے۔ یہ وہ بات انشاءاللہ کے ساتھ کہے گا۔ دوسرے دن جب وہ واپس آئیں گے تو اسے ویسے ہی پائیں گے جس طرح چھوڑ کر گئے تھے، چنانچہ وہ اسے توڑ کر باہر لوگوں پر نکل آئیں گے۔ جب دیوار ٹوٹ جائے گی تو اس دن ہم یاجوج اور ماجوج کو اس طرح چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر اس طرح آئے گا جس طرح پانی کی لہر ایک دوسرے پر آتی ہے، اور وہ اپنی کثیر تعداد کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے۔
صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بعد قتل دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج و ماجوج ظاہر ہوں گے۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبریہ، جس کا طول 10 میل ہوگا، جب گزرے گی اس پر، اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت بعد والی جب آئے گی تو کہے گی کہ یہاں کبھی پانی تھا۔ پھر دنیا میں فساد و قتل و غارت سے جب یہ فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم نے قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر یہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت کہ ان کے تیر اوپر سے خون آلود گریں گے۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں اپنے ساتھیوں کے محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک شو اشرفیوں کی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کی دعا فرمائیں گے، اللہ رب العزت ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا کہ ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے، اللہ رب العزت ایک قسم کے پرندے بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ چاہے گا پھینک آئیں گے، اور ان کے تیر و کمان و ترکش کو مسلمان 7 برس تک جلاتے رہیں گے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔